قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا آئی ہے. وہ دعا ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور میری پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے. دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، سمجھ بوجھ عطا کر، وزڈم عطا کر، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، نیک صالح صحبت عطا کر، اچھے لوگوں کی کمپنی عطا کر، اور بعد والوں میں میرے لیے سچی ناموری بنا دے، یعنی میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. تو کتنے کم لفظوں میں کتنی خوبصورت چیزیں مانگی گئی. ہم میں سے ہر ایک کو دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے لیے مانگے تو کیا مانگے. اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم مانگتے بھی ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ دنیا. ہم جن چیزوں پہ دنیا کی پریشان ہوتے ہیں ان پریشانیوں کے بارے میں ہم دعا کر لیتے ہیں. مثلاً اگر ہماری صحت اچھی نہیں تو صحت کی دعا مانگتے ہیں، اگر ہمارا رزق روزی کا مسئلہ ہے تو ہم صرف وہ مانگتے ہیں، اور اگر ہمارے بچے نہیں ہوئے یا شادی نہیں ہوئی تو بس وہی مانگتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں مانگتے. حالانکہ انسان کے لیے بہت کچھ ہے مانگنے کو، اور جب خود نہیں مانگنا آتا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم سے پہلے کے لوگوں نے اچھی اچھی دعائیں کی ہیں اپنے لیے، ہم بھی اپنے لیے وہی دعائیں مانگ لیں. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ خلیل اللہ، خلیل الرحمن، رحمان کے دوست تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم علیہ السلام کی کئی ایک دعائیں آتی ہیں قرآن مجید میں، اور ان میں سے یہ دعائیں بھی ہیں. ان کی ایک ایک دعا پڑھنے کے لائق ہے، سمجھنے کے اور ان کی پیروی کرنے کے لائق ہے، کیونکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کو بھی کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگنے سے پہلے اپنی قوم کے سامنے رب کا تعارف پیش کیا کہ رب کون ہے میرا. الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا. والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفینی، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی، اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں، طمع رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا. یہ تھا ان کا اپنے رب کے بارے میں گمان، یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ محبت کا تعلق کہ میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، اور وہی قیامت کے دن بخش دے گا اور وہی بیماریوں سے شفا دیتا ہے. یہ ہے توحید خالص، کہ ہمیں جو نعمت بھی ملی ہے ہم کیا سمجھیں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو پھر اس کی عبادت بھی شوق سے کریں گے. لیکن اگر آپ کے دل میں صرف یہ بات ہو کہ مجھے تو کچھ ملا نہیں، میں بڑی بد نصیب ہوں، بڑی بد قسمت ہوں، اور شیطان آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہ عبادت میں دل لگے گا، نہ قرآن پڑھنے میں، نہ کوئی ذکر کرنے میں، جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے، بس مجبوری کے مارے یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں. تو عبادت کی لذت اس شخص کو حاصل نہیں ہوتی جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو. اللہ کی محبت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا شوق رکھتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا کیا؟ اپنے رب کی تعریف کی، اس کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی بے پایاں نعمتوں کو بیان کیا، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. اور یہی دعا کرنے کا سلیقہ بھی ہے کہ مانگنے سے پہلے جو کچھ ملا ہوا ہے پہلے اس کا اقرار کرے
اور نہایت عاجزی اور انکساری سے کہیں کہ اے اللہ تو مجھے علم اور فہم اور حکمت میں کمال عطا کر، مجھے نیک لوگوں کا ساتھی بنا، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، اور دوسروں کے لیے مجھے خیر کا نمونہ بنا دے، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ تو دعا مانگنے سے پہلے کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، یعنی اللہ کے نام کا وسیلہ پکڑا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے رب، وہ جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں کا واسطہ دیا جائے، ان کا وسیلہ پکڑا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس کے اچھے اچھے نام پکارو، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوبصورت ناموں کے ساتھ پکار کے، اس کا ذکر کر کے، ان کا وسیلہ پکڑ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں اور فلاں چیز عطا فرما۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حکم مانگا۔ حکم کا ایک عام معنی تو حکمت ہے، دانائی، عقل مندی، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ مجھے اپنے احکام کی معرفت عطا کر، اپنے حکموں کی پہچان عطا کر، ایسا علم عطا کر کہ جس سے مجھے تیرے حکم پتہ چلے کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کر سکتا ہے؟ اس کے احکامات پر عمل کر کے، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ احکامات کا پتہ بھی ہو۔ تو یہاں دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا کر کہ مجھے تیرے احکامات پتہ چلے، حلال حرام کا پتہ چلے، اور پھر وہ سمجھ بوجھ دے کہ جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے فیصلے کروں، مختلف راہیں اختیار کروں۔ آپ دیکھیں کہ جب بندوں کو حلال حرام کا فرق نہیں پتا ہوتا تو پھر وہ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا نہیں جائز، کیا حلال ہے اور کیا حلال ہے۔ اور پھر جب ان کی زندگیوں میں حرام شامل ہو جاتا ہے تو پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ گھروں میں برکت رہتی ہے، اور نہ زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ پھر انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں احکامات کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح حکم کا ایک معنی قوت فیصلہ بھی ہے کہ اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا کر۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور ہم سخت پریشان رہتے ہیں، یہ کام کروں کہ نہ کروں، یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ لوں کہ نہ لوں، یہ دوں کہ نہ دوں، ہر روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے ہماری زندگی۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکمت عطا ہو جائے، قوت فیصلہ مل جائے، تو ہماری زندگی آسان ہو جائے اور ہم اپنے کام جلدی جلدی سمیٹیں اور آگے نکلیں، آگے بڑھیں۔ اور اس کے لیے حکمت کے ساتھ ساتھ توکل بھی چاہیے ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے انسان فیصلہ کرے۔ اور توکل بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں کمزور ہوں، ساری طاقت تیرے پاس ہے، سارے اسباب تیرے پاس ہیں، ساری مہربانیاں تیری ہی ہیں، لہٰذا میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی خاص بخشش کے ساتھ وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ مجھے بلند لوگوں کی صحبت عطا کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگا کرتے تھے اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کر اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھ، اور ہمیں نیک لوگوں سے ملا دے، اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیک لوگوں کا ساتھ مانگتے تھے۔ بندے کو دعا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں نیک لوگوں کا ساتھی بنے، کیونکہ نیک لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے
ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، سلامتی میں رکھتا ہے، اور پھر دنیا میں اگر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور بالکل ان جیسے کام نہیں بھی کر سکتا تو آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہو. تو اس لیے انسان کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کی کمپنی کی حرص ہونی چاہیے. اور الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ قرآن کی برکت سے آپ کو ایسے دوست ملے ہیں، ایسا ماحول ملا ہے کہ جس میں سب مل بیٹھ کے اکٹھے قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر ارادے کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں گے، اور پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نیکی کی مجلسوں میں بیٹھیں، کیونکہ نیکی کی مجالس میں، علم کی مجالس میں، قرآن کی مجلس میں وہی بیٹھے گا جس کو ان مجالس سے محبت ہوگی، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوگا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میری سچی ناموری رکھ. موت کے بعد کیا چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے؟ موت کے بعد انسان کو لوگوں کے دلوں سے نکلی ہوئی آپ کے حق میں دعائیں، آپ کے حق میں اچھی گوائیاں فائدہ دیتی، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں ان دعاؤں پر جو بعد والے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، جان پہچان کے لوگ مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور مرنے والے کی جو وہ تعریف کرتے ہیں اس پر بھی وہ فرشتے آمین کہتے ہیں. اور اس کا ان کو، یعنی ان کی تعریفوں کا، اور جو سچی ہو، جھوٹی نہ ہو. یہ یاد رکھیں، اگر کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہے اور بندہ خوش ہوتا ہے اس پر تو اس پہ پکڑ بھی ہوگی. اگر آپ نیک ہوں گے، صحیح مخلص اور اچھے صحیح معنوں میں نیک، تو انشاءاللہ آپ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا جائے گا. اور یہ آپ کے حسن خاتمہ کی علامت بھی ہے کہ آپ کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، آپ نے اچھے آثار چھوڑے ہیں دنیا میں، آپ نے اپنے بعد اچھی یادیں چھوڑی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول کر لی. آج آپ دیکھیں دنیا میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، سب ان کی تعریف کرتے ہیں، سب ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور مسلمان تو ہر نماز کے اندر ان کے لیے دعا کرتے ہیں درود شریف کی شکل میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یعنی ان کا ذکر کرتے ہیں درود شریف. تو انسان کو مرنے کے بعد اچھی ناموری کیسے ملتی ہے؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ جو انسان نیک کاموں میں رغبت رکھتا ہے، نیک کاموں کا شوق رکھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے، لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے، لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے، وہ بندہ زندگی میں بھی اچھی تعریف حاصل کر لیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے خاندان کے ایسے لوگ جو فوت ہوئے جبکہ وہ دنیا میں زندگی میں اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، تو پھر کیا ہے، آپ سب ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی خوشبودار سیرت کی وجہ سے لوگوں میں زندہ رہتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان اس بات کو پسند کرے کہ مرنے کے بعد اس کے نیک ہونے پر اس کی تعریف کی جائے اور اس کو نیک لوگوں کے عمل کی حالت میں دیکھا جائے، بشرطے کہ وہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو. یعنی دنیا میں بھی اگر انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ اس کی نیک نامی ہو تو کوئی بری خواہش نہیں، کیونکہ پھر وہ کام بھی نیکوں والے کرے گا. پھر انہوں نے کیا مانگا؟ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر لے. یعنی پہلے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سوال کیا، اب ہمیشہ کی زندگی کی نعمتیں مانگی، کیونکہ دنیا تو فانی ہے. دنیا میں اگر کچھ مل بھی جائے، چاہے کچھ بھی، ساری دنیا بھی کسی کو مل جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. اس لیے انہوں نے صرف دنیا نہیں مانگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا
اور ان کے مرتبے کو بلند ترین جنتوں میں بلند کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں حسن خاتمہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے